لمیتون، پھر ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد انسان مرنے والا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر بلا شبہ تمہیں روز قیامت قبروں سے اٹھایا جائے گا. اب خود غور فرمائیے کہ رب نے اب اس سے آگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ کہ اللہ کریم نے آسمانوں پر 7 رستے بنائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اللہ کریم اپنی مخلوق کی جس کو اس نے بنایا ہے ان مسلطوں سے غافل نہیں ہے. اب یہ چیز بیان کرنے کے کیا مقصد تھا کہ اس دنیا میں جاؤ تو اللہ کو نہیں بھول جانا، اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں بھولنا، ہر لمحہ اپنے رب کا خوف اور اس کے بندگی کا احساس اور اس کے حضور جھکنے کا احساس تمہارے دل میں پختہ رہنا چاہیے. تمہیں یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ثم بعد ذلک لمیتون، جس نے ہمیں یہ دنیا دکھائی، یہ دنیا کی نعمتیں عطا کی، یہ صلاحیتیں عطا کی، یہ ذہانت عطا کی، یہ بولنے کی طاقت عطا کی، بعد ذلک لمیتون، پھر ایک وقت آئے گا جب یہ ساری کی ساری چیزیں وہ رب ہم سے چھین لے گا. ثم انکم یوم القیامت یبعثون، اور تبعثون، اور پھر اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنی کٹہرے میں کھڑے کر کے پوچھے گا میں نے تمہیں اتنی زیادہ عزتیں اور شانیں عطا فرمائی، میں نے تم پہ اتنا کرم فرمایا، اتنی مہربانی اور اتنی نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی، اب تو بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ کیا کوئی اچھا عمل کر کے آیا ہے یا نہیں کر کے آیا؟ گویا رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو یہ اصل نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد موت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اور پھر وما كنا عن الخلق غافلین، یہ نہ سمجھ لینا کہ رب نے پیدا کر دیا ہے اب ہم جو چاہے کرتے پھریں، ہم لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے پھریں، ہم جھوٹ چوری اور سینہ زوری کے ساتھ لوگوں کی عزتیں اچھالتی پھریں، یا لوگوں کے رستوں میں روڑے اٹکاتے پھریں، یا ہم بے نمازی ہیں تو اسی طرح بے نمازی ہماری زندگی گزرتی رہے. نہیں، رب فرمائے گا کہ جب میرا وقت آئے گا میں ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے حساب لوں گا اور ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، اور قیامت کے دن تمہیں سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا، اپنی نعمتوں کا حساب دوں گا. تو حضرت انسان، کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ جس رب نے ہم پہ اتنی مہربانیاں فرمائی، جس رب نے ہم پہ اتنا کرم فرمایا، ہمیں اتنی نعمتیں، اتنا سب کچھ عطا فرمایا، کیا ہمیں اس رب کی بندگی نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اس رب کی بندگی ضرور کرنی چاہیے، اور ہر دم موت کا خوف ہمارے اندر اور موت کا احساس ہمارے اندر رہنا چاہیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی